السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان پر پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر یہ ایمان لے آئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یعنی کہ ان کو آزمایا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے آزمائشیں بھیجتا ہے۔ تو اس وقت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کسی بندے پر آزمائش، پریشانی یا مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ کیونکہ انسان کے اوپر پریشانیاں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، اگر اس میں وہ صبر کرتا رہے تو اس کے ذمے گناہ باقی نہیں رہے گا اور وہ قیامت کے دن پاک صاف ہو کر گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور صبر کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر تم لوگ میری مدد چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد تمہیں مل سکتی ہے۔ نماز بھی اسی طرح بہت اہم رکن ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہماری پریشانی کو اور مصیبت کو ہم سے دور کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرور مدد کریں گے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کا ہم ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کی بہت فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت میں جس کا مفہوم ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام آیت کریمہ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن تک باقی رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور یہ آیت کریمہ جو تھی ان کی معاون بنی کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام اتنی بڑی مشقت اور پریشانی سے نکل سکتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کی پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے۔ تو ہم اس آیت کا ذکر کریں، اس آیت کی تسبیح کریں روز، تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریشانی کا بوجھ ہلکا کر دیں گے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی اور اس پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔